نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. وعن عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین، جب کسی بھی چیز کے درمیان اختلاف ہو جائے یا کوئی ایسا مسئلہ جو اختلافی ہو، اس کے حل کرنے کا طریقہ قرآن کریم میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب تم میں باہم نزاع ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، کسی مسئلے پہ اختلاف ہو جائے، تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کر لو. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جس طرف رہنمائی فرمائیں، جو بات تمہیں ارشاد فرمائیں، اس کو لے لو، تو اس طرح سے تمہارا وہ اختلافی مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی ہوئی، یعنی نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ربیع الاول کے مہینے میں ہی. ربیع کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور ربیع کہتے ہیں عربی میں بہار کو. تو موسم بہار جو ہوتا ہے اس کا آغاز بھی ہوتا ہے، اختتام بھی ہوتا ہے. ہر چیز کا آغاز ہوتا ہے، اختتام ہوتا ہے. تو ربیع الاول اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ربیع الاول کا جب اس کا یہ نام رکھا گیا اس وقت موسم بہار کا آغاز تھا، یعنی کہ پھول نکل رہے ہیں، کونپلیں نکل رہی ہیں، کلیاں نکل رہی ہیں. اور اس سے جو اگلا مہینہ اس کا نام ہے ربیع الاخر یا ربیع الثانی بھی اسے کہا جاتا ہے. اس میں پھل پک جاتا ہے، بالکل فصل تیار ہو جاتی تھی. تو اس زمانے میں اس کا نام ربیع الاول رکھا کہ جب موسم بہار کا آغاز ہوتا، اور ربیع الاخر رکھ دیا جاتا کہ جب وہ بالکل اپنے آخری مراحل میں ہوتا. پھر اس کا نام پڑ گیا ربیع الاول اور ربیع الاخر ہی پڑ گیا. اب چاہے ربیع الاول خزاں میں بھی آ جائے تب بھی اس مہینے کا نام یہی رہے گا. اسی سلسلے میں القاموس المحیط ایک لغت کی کتاب ہے، وہ یہی ذکر کرتے ہیں کہ عرب کے ہاں ربیع دو قسم کے ہیں. ایک ہے ربیع الشہور، ایک ہے ربیع الازمنہ. ربیع الشہور ہے کہ مہینوں کے اعتبار سے ربیع، اور وہ یہی دو مہینے ہیں، ربیع الاول اور ربیع الثانی یا ربیع الاخر. یہ سفر کے بعد کے دو مہینے آتے ہیں. اور ربیع الازمنہ کے زمانے کے لحاظ سے موسم بہار اور موسم خزاں جو ہوتا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ربیع الازمنہ جو ہے وہ بھی دو مہینے ہیں. اور وہ کون کون سے دو مہینے؟ کہ ایک تو جب موسم بہار شروع ہوتا ہے اور ایک پھر وہ جب ختم ہوتا ہے. انہوں نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے کہ جب پھولوں کے اندر یا جو بھی فصل ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، جو کونپلیں نکل رہی ہیں، پھول نکل رہے ہیں، تو وہ اس کا ابتدائی زمانہ ہوتا ہے. اور آخری زمانہ جب فصل پک کر کے تیار ہو جاتی ہے اسے ربیع الاخر کہا جاتا ہے. اب یہ مہینہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے کہ جس کو تمام مہینوں پر اس حوالے سے فضیلت حاصل ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. تو اس حوالے سے اس مہینے کو ذکر کرنا یہ سب سے عظمت والی بات ہے. اور یہ مہینہ بھی باقی مہینوں سے عظیم الشان ہے اس حوالے سے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کس سال میں ہوئی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سن میں پیدا ہوئے، کون سے سال میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس مہینے میں پیدا ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن میں پیدا ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ کو پیدا ہوئے؟ اب یہ چار باتیں ہیں کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے سال میں پیدا ہوئے. تو اس سلسلے میں مستدرک حاکم یہ حدیث کی کتاب ہے. اسی طرح المعجم الکبیر یہ بھی حدیث کی کتاب ہے. اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل، کہ عام الفیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. یہ عام الفیل وہ سال ہے جس میں ابرہہ نے اپنا لشکر لے کر مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ناکام کر دیا، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفیل میں بھی کیا ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بالاتفاق اسی سال میں ہوئی جس سال میں ابرہہ نے اپنے لشکر کو لے کر، ہاتھیوں کو لے کر کے مکہ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال تو تعین ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس سال میں ہوئی ہے، پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس مہینے میں پیدا ہوئے۔ تو اس سلسلے میں علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے۔ اس میں سب کا اتفاق ہے، علماء کا اتفاق نقل کیا گیا ہے کہ سب علماء متفق ہیں اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جو ہے ربیع الاول میں تشریف لائے۔ پھر دین کون سا تھا، آپ کس دن پیدا ہوئے، اس پر بھی علماء کا اتفاق نقل کیا ہے علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن پیدا ہوئے۔ بلکہ مسلم شریف میں روایت موجود ہے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی ہیں، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ سوموار کا روزہ کیوں رکھا جاتا ہے، آپ سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دو وجہ بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک تو میری پیدائش سوموار کے دن ہوئی ہے جس وجہ سے میں سوموار کا روزہ رکھتا ہوں، دوسری وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی کہ ہر سوموار اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں انسان کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں کہ ہم پورا ہفتہ کیا کرتے ہیں، ہفتے میں 2 دن ایسے آتے ہیں سوموار اور جمعرات کا، ہم نے جو ہماری کارکردگی ہوتی، جو ہماری رپورٹ ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہوتی ہے کہ انسان نے کیا اعمال کیے۔ تو حضور نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے جب میرا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کی دربار میں پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں، کیونکہ روزے دار پر اللہ کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے، تو اس لیے میں روزے کی حالت میں ہوں، اس لیے میں سوموار کا روزہ رکھتا ہوں۔ تو اس پر تو سب متفق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سوموار کے دن ہوئی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کو ظاہر فرما دیا کہ میری پیدائش سوموار کے دن ہوئی ہے، اسی لیے میں روزہ رکھتا ہوں سوموار کا۔ تو اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے، اس بات پر بھی اتفاق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں پیدا ہوئے، اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو پیدا ہوئے۔ البتہ اس بات میں اختلاف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی کس تاریخ کو پیدا ہوئے، اس میں علماء کا شدید اختلاف ہے اس بات میں۔ چنانچہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تہذیب الاسماء واللغات میں لکھتے ہیں کہ 4 علماء کے 4 گروہ ہو گئے اس سلسلے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی۔ ویسے اس سے بھی زیادہ ہیں لیکن وہ فرماتے ہیں مشہور 4 اقوال ہیں۔ وہ 4 اقوال کیا ہیں؟ ایک قول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اس دنیا میں تشریف لائے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو تشریف لائے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور ایک قول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ تو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب میں ذکر کیا، چنانچہ فرماتے ہیں کہ اتفقوا علی انہ ولد یوم الاثنین، اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن پیدا ہوئے، لیکن اختلفوا علی انہ هو فی الیوم الثانی او والثامن او العاشر او الثانی عشر۔ فرماتے ہیں کہ لیکن اس بات کی تعیین آج تک نہیں ہو سکی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کون سی تھی جب پیدا ہوئے۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ ھذہ اربعۃ اقوال مشہورہ، کہ یہ 4 مشہور قول ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اور اسی طرح مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مفتی تقی عثمانی کے والد محترم تھے، انہوں نے اپنی کتاب سیرت خاتم الانبیاء کے اندر لکھا ہے، سارے اقوال لکھنے کے بعد وہ آخر میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو تشریف لائے اس دنیا کے اندر۔ اب یہاں پر ایک بات سوچنے کی یہ بھی ہے کہ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور کے ساتھ عشق کا حق ادا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات ہم تک پہنچائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، سوتے کیسے تھے، جاگتے کیسے تھے، بازار میں کیسے جاتے، جنگ کیسے کی، گھر میں کیسے تھے، ایک ایک عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محفوظ ہے۔ لیکن اس بات میں اختلاف کیوں ہے؟ آخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایسا کیوں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کی تعیین نہ ہو سکی؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو قرآن کریم میں ذکر کیا جا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی صفات قرآن کریم میں بیان کی ہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کو تعین کی جا سکتی تھی۔ صحابہ کرام جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک ادا کو، حتیٰ کہ واش روم جانے اور نکلنے کو بھی بیان کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کیسے کیا کرتے تھے، سنت کیسے ہے، اس چیز کو بھی بیان کیا، تو آخر یہ اختلافی مسئلہ کیوں رہ گیا؟ علماء نے اس کا جواب یہ لکھا ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ پیدائش ہے، اس تاریخ پیدائش سے متعلق کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا، اس لیے اس مسئلے کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا، کیونکہ تاریخ پیدائش کب ہوئی اگر کسی کو علم ہو جائے تب بھی کوئی حرج نہیں، اگر کسی کو علم نہ ہو تب بھی کوئی حرج نہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کون کر رہا ہے، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی صحابی کے ذہن میں ساری زندگی یہ سوال کبھی آیا ہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کریں، یا رسول اللہ آپ کب جو ہے دنیا میں تشریف لائے، کس تاریخ کو؟ دن تو متعین ہے، تاریخ متعین نہیں، کسی صحابی نے بھی نہیں پوچھا، کیونکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں ہم ان پر عمل کریں۔ اس لیے قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پہ فرماتے ہیں کہ من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ اس طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مسلمانوں کو کہہ دیں، ایمان والوں کو کہہ دیں، اگر تم اللہ سے واقعی محبت رکھتے ہو تو پھر مجھ محمد کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اصل جو چیز ہے یہاں پر وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، کہ ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جس نے اپنے دن اور رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈھالا ہوا ہے۔ اس طرح ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی ساری خواہشات، اس کا دن اور رات، اس کی ہر عبادت میرے لائے ہوئے دین کے مطابق نہ ہو جائے۔ اگر کسی بھی شخص کی عبادت، کسی بھی شخص کی عبادت کا کوئی طریقہ وہ میری لائی ہوئی تعلیمات کے خلاف ہے تو اس کی عبادت کسی کام کی نہیں ہے۔ اس لیے بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے عبادت کا کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا یا کسی چیز کو عبادت سمجھ لیا، ایسی چیز جو کہ مجھ سے ثابت نہیں ہے، تو پھر فَهُوَ رَدٌ، یہ عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ عبادت کا ہر وہ طریقہ جو قرآن و سنت کے اندر بیان کیا گیا ہم اسی طریقے سے عبادت کریں، اگر اس طریقے سے عبادت کریں گے پھر ہی قبول ہوگی۔ چنانچہ ایک صحابی تشریف لائے مسجد نبوی کے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، اس صحابی نے آ کے نماز شروع کر دی، ایک مرتبہ نماز پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، تو جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تشریف لائے، سلام کیا، حضور نے فرمایا کہ جاؤ نماز دوبارہ پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اب نماز تو انہوں نے پڑھی تھی لیکن طریقہ وہ نہیں تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ وہ صحابی گئے، دوسری مرتبہ پھر نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پھر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز تمہاری اب بھی نہیں ہوئی، پھر جاؤ پڑھو۔ اب وہ صحابی گئے، تیسری مرتبہ نماز پڑھی، پھر تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، جاؤ پھر پڑھو۔ تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے تو ایسے ہی آتی ہے، آپ مجھے سکھا دیں نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز سکھائی اور پھر انہوں نے نماز پڑھی۔ تو اصل جو چیز معیار ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے۔ دیکھیے دین وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، گمراہ نہیں ہوگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول۔ اگر تم قرآن کریم پر عمل کرنے والے بن جاؤ، اگر تم احادیث پر عمل کرنے والے بن جاؤ تو پھر تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں درس دے کر کے گئے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر۔ تو اب ہم نے ان احادیث اور آیات قرآنیہ کی روشنی میں ہم نے اپنی پوری زندگی کو پرکھنا ہے، اپنے زندگی کے اعمال، شب و روز کے اعمال کو پرکھنا ہے ان فرامین کے اوپر، اللہ کی ان باتوں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کے اوپر کہ آیا جو میں کام کر رہا ہوں یہ کام قرآن میں اس کا کہیں ذکر بھی ہے،
آیا جو کام میں کر رہا ہوں اس کا احادیث نبویہ میں کہیں ذکر بھی ہے؟ اگر وہ چیز قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے تو پھر وہ عمل ہم ضرور کر لیں گے، لیکن خود حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت میں نے آپ کا سامنے رکھی، حضرت عائشہ فرماتی ہے پھر ایسا کام جو اللہ سے ثابت، جو قرآن سے ثابت نہیں، جو احادیث سے ثابت نہیں، وہ عمل پھر مقبول نہیں ہوگا، فہو رد، وہ پھیر دیا جائے گا، لوٹا دیا جائے گا۔ تو اس لیے ہم نے اپنی زندگی کے اندر ایسے کام کرنے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ ایسے ہی جو ہے اب سوموار کا روزہ سنت ہے، سوموار کا روزہ ہمیں رکھنا چاہیے، لیکن جو چیز بعض ساتھی جو ہیں وہ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھتے ہیں تو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کوئی عبادت ایسی نہیں چھوڑی جو بعد والے لوگوں کے لیے جو ہے حجت بن سکے اور لوگ اس کو اپنا سکیں، ایسا کوئی عمل نہیں چھوڑا، سارے کام کر دیے جو شریعت کا حصہ تھے۔ چنانچہ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاعتصام میں لکھا ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان لکھا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کام صحابہ کرام نے کر لیا ہے تم اسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہ کرنا۔ اسی طرح اسی کتاب کے اندر علامہ شاطبی رحمۃ اللہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول بھی نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم صحابہ کے طریقے سے نہ ہٹنا، اگر تم صحابہ کے طریقے سے ہٹ گئے اور تم نے نیا راستہ کوئی اختیار کر لیا تو پھر تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو عمل بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے کریں گے تو پھر وہ عمل مقبول نہیں ہوگا۔ چنانچہ امام ہے ایک علامہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھی اس نے، تو انہوں نے ان کو منع کیا کہ یہ آپ نے 2 رکعت نفل کیوں پڑھی؟ وہ کہنے لگا میں نے کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا، 2 رکعت نفل ہی پڑھی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نماز تو پڑھنا ٹھیک ہے لیکن یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، کام تمہارا ٹھیک ہے، 2 رکعت نفل پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے منع فرمایا ہے، کوئی اس کام کی ترغیب نہیں دی۔ اس لیے اگرچہ تمہیں نفل پڑھنے پر تو گناہ نہیں ہوگا لیکن طریقہ حضور کے خلاف اختیار کرنے کی وجہ سے تمہیں ضرور گناہ ہوگا۔ اسی طرح ایک شخص بیٹھا ہوا تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، اس کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے لگے کہ اگرچہ یہ بات تو ٹھیک ہے، حضور پر سلام بھیجنا بھی ٹھیک ہے، لیکن حضور نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا نہیں ہے۔ حضور یہ فرمایا کرتے تھے، چھینک آتی تھی، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو ان کی یہ صحابہ کرام کی جستجو یہی ہوتی تھی کہ ہم ہر وہ کام کر لیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، اور ہر اس کام کو ترک کر دیں جو رسول اللہ نے ہمیں نہیں سکھایا۔ تو اس لیے ہم نے بھی ہر وہ کام کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے کیا۔ اگر وہ کام جو ہم کرتے ہیں وہ نہ حضور سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام سے، خلفائے راشدین سے، حتیٰ کہ وہ قرون اولیٰ کے لوگوں سے بھی ثابت نہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ صحابہ کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ، تابعین کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ، تو ان زمانوں کے اندر جو خیر کا کام نہیں ہوا، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بعد والا کام اس کو ضروری سمجھ لینا وہ خیر کا کام نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر وہ عمل کرنا چاہیے جو ہمیں فائدہ بھی دے، جس سے ہمیں فائدہ بھی پہنچے کہ ہمیں اس پر اجر و ثواب بھی ملے۔ تو ہم ایسے ہر کام کو ہمیں ترک کر دینا چاہیے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا، صحابہ کرام نے اس کو ذکر نہیں کیا، تو اس کام کو اگر ہم اپنے لیے حجت سمجھیں گے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ چنانچہ اب ہم میں سے، جیسے میں نے کہا شروع میں، اصل جو چیز ہے وہ اتباع رسول ہے۔ کوئی شخص کوئی بڑی قوم سے تعلق رکھتا ہے، کوئی شخص ایسا ہے جو چاہے ہاشمی اور سید خاندان کا کیوں نہیں ہے، لیکن اگر وہ حضور کی اتباع نہیں کرتا، وہ اپنے طریقے سے چاہے جتنے اعمال کرتا رہے، اگر وہ حضور کی اتباع نہیں کرتا تو اس کے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو اس کے اعمال پیچھے چھوڑ دیں تو اس کا بڑا ہونا، بڑی قوم سے تعلق رکھنا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اور اس کی مثال ہمیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملتی ہے کہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب قریشی اور سید خاندان کا اعمال ٹھیک نہیں ہے تو
جہنم اس کا مقدر ہے۔ اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک جنہیں ہم اپنے لحاظ سے سمجھ لیں کہ جن کی شکل و صورت بھی اچھی نہیں تھی، جن کی قوم بھی اچھی شمار نہ کی جائے، جیسے ہم آج کل کے زمانے میں بعض قوموں کو گھٹیا تصور کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے وہ قوم کوئی اچھی نہیں تھی، شکل و صورت کوئی اچھی نہیں تھی۔ جو سید اور ہاشمی ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو رنگ کے لحاظ سے بھی انہیں بڑا خوبصورت بنایا ہوتا ہے، لیکن ان کے اعمال اچھے تھے، حضور کی اتباع تھی، پاؤں زمین پر رکھتے ہیں، سنائی آسمان پہ دیتے ہیں۔ تو یہ اصل حضور کی اتباع ہے کہ ہم نے ہر وہ عمل کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر کے گئے۔ ہم نے اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی یہی بات فرماتے ہیں قرآن کریم میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے حضور کی زندگی بہترین نمونہ ہے، کہ ایک ایک قدم ہمیں حضور کا ملتا ہے احادیث کے اندر، کہ ہمیں خوشی آئی ہے تو اپنی خوشی کو کیسے گزاریں، احادیث میں سب کچھ موجود ہے۔ ہمیں غم پہنچا ہے، اس غم کو ہم کیسے گزاریں، اس غم میں ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں، اس غم کا اظہار ہم کیسے کریں، وہ غم بھی ہمیں احادیث میں ملتا ہے، وہ خوشی بھی ہمیں ملتی ہے۔ ہم راتیں اپنی کیسے گزاریں، احادیث میں موجود ہے۔ ہم اپنے دن کیسے گزاریں، احادیث میں موجود ہے۔ اپنے گھروں کو کیسے بنائیں، اپنے گھر کے افراد کے ساتھ سلوک کیسے رکھیں، سب کچھ احادیث میں بالکل 100% موجود ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو ہمارے اعمال ہیں وہ اعمال قرآن و سنت کے موافق ہیں یا نہیں ہیں۔ اور پھر یہ ربیع الاول کا مہینہ ایسا بابرکت اور سعادت والا مہینہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور جن کی وجہ سے ہمیں یہ امت محمدیہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ تو اس لیے اس مہینے میں خاص طور پر اور بالعموم مومن کے لیے تو ہر گھڑی ربیع الاول ہے، کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی وجہ سے ہمیں شرف حاصل ہوا کہ ہم ساری امتوں میں سے بہترین امت قرار پائے، ہم سب سے آخر میں آئے قیامت کے دن، تاکہ ہم حشر کی گرمی میں نہ جلتے رہیں۔ ہمارا حساب سب سے پہلے ہوگا کہ یہ امت کا حساب ہو جائے اور یہ جنت میں جانے والی بن جائے، ان کو انتظار نہ کرنا پڑے۔ تو اس لیے ہماری ایک ایک گھڑی وہ ربیع الاول ہے، ایک ایک گھڑی ہماری ایسی ہونی چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزار دیں۔ تو عشق کا جو پیمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم ایمان بنانا چاہتے ہو تو صحابہ جیسا ایمان بناؤ۔ اگر ہمارا ایمان، ہمارے دن اور رات، ہمارا ایک ایک عمل صحابہ کرام جیسا بن گیا تو پھر یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے نجات والا ہونے کی، ہمارے جنتی ہونے کی گواہی دے دی۔ اور اگر ہم نے صحابہ کرام کے عمل کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن و سنت کے عمل کو چھوڑ کر کوئی اور عمل اختیار کر لیا، تو پھر اس میں ہمارے لیے نجات نہیں ہے۔ کیوں؟ جو شخص دین پر عمل کرے گا کامیاب وہی ہے۔ ہم دین پر چلیں گے، کامیابی اسی میں ہے۔ اور دین کیا ہے؟ دین وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بیان کر دیا، اس کے بعد جو چیز ہے وہ دین نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے اسی چیز کو دیکھنا ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں، اور اختلاف جو ہے، اس اختلاف کو حل کی کوئی بھی اختلافی مسئلہ ہے، قرآن کریم میں جیسے بیان کیا گیا کہ یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافی باتوں میں آپ کو منصف نہ مان لیں۔ اب لوگوں میں کسی بھی اگر کسی دین کے مسئلے میں اختلاف ہو گیا تو ہمیں دیکھنا چاہیے، اصل میں ہمارے اندر اختلاف اس لیے بڑھتا ہے کہ ہم اپنے اختلاف کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے علماء سے۔ جب ہم میں سے ہر شخص وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے مسلک کا عالم شخص ایسی یہ بات کہتا ہے اور میرے لیے یہ حجت ہے، تو پھر ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ تقسیم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے اختلاف کو حل کریں اسی طریقے سے جس طریقے سے دین آیا، دین سب سے پہلے قرآن میں بیان ہوا، اس قرآن کو پھر حضور نے کھول کر کے بیان کیا، اس قرآن پھر حضور کی زندگی پر صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا۔ خاص طور پر خلفائے راشدین کی سنت کو تو حضور نے لازم قرار دیا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء، کہ تم پر جیسے میری سنت کی اتباع لازم ہے ویسے خلفائے راشدین کی سنت کی اتباع بھی لازم ہے۔ اب اگر ہم اپنے مسئلے کو قرآن کی روشنی میں پرکھ لیں، اگر ہم اپنے مسئلے کو حدیث کے سامنے پرکھ لیں، ساری احادیثوں کو جمع کریں کہ ہمارے مسئلے کا حل کیا نکلتا ہے، ہم خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی زندگی کو جمع کریں کہ ہمارے مسئلے کا حل کیا نکلتا ہے، کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا۔ جب ہم مسئلہ اپنے اپنے علماء کے پاس لے کے جاتے ہیں، پھر وہ علماء آپس میں تقسیم ہوتے ہیں، مسئلے میں اختلاف پڑ جاتا ہے، پھر وہ مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا، قیامت تک بھی نہیں ہوگا۔
اگر ہم اپنے مسئلے کو حل کریں قرآن کے مطابق، قرآن کہتا ہے اپنے مسئلے کو پرکھ لو، قرآن کو سامنے رکھو، اپنے مسئلے کو سامنے رکھو، اگر قرآن اس چیز کی اجازت دے تمہاری بات ٹھیک ہے، ورنہ ٹھیک نہیں۔ احادیث کو سامنے رکھو، اگر احادیث میں کہیں پر بھی وہ بات مل جائے تو وہ تمہارے لیے حجت ہے، اس پر عمل کرو، اور اگر وہ بات حدیث میں موجود نہیں ہے تو پھر وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ اور ہر ایسا کام جس کو ہم اختیار کریں وہ دین میں موجود نہ ہو تو یہ پھر ہم یاد رکھ لیں اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا، وہ عمل بالکل مقبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ ساری احادیث کی کتب میں یہ بات موجود ہے، حضرت عائشہ کی یہ حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا ایسا کوئی کام جو دین اسلام میں نہیں ہے اگر وہ کوئی کر لے گا اگرچہ ظاہر اچھا ہوگا، اب مثلاً کوئی شخص جو ہے وہ ظہر کے بعد 10 رکعت نفل پڑھتا ہے، اب نفل پڑھنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ 10 رکعت نفل پڑھنا دین کا حصہ ہے تو جائے کہ اس کو ثواب ملے، الٹا گناہ ہوگا، کیونکہ دین تو وہی تھا جو حضور لا کر کے دے گئے، دین اب تھوڑی ہے کہ ظہر کے بعد 10 رکعت نفل لازم ہو گئی، تو اس لیے دین وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے گئے، صحابہ کرام نے عمل کر کے بتا دیا، اور جیسے میں نے بتایا کہ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاعتصام میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام خود فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے راستے کو اگر چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، دین وہی ہے، اور بلکہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ صحابہ کرام نے دین کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں چھوڑا جو تمہیں بتا نہ دیا ہو، جو تمہارے سامنے واضح نہ کر دیا ہو، اب اس کے علاوہ کوئی نیا مسئلہ نہ گھڑ لینا، اب کوئی نیا راستہ تلاش نہ کر لینا، صحابہ کرام نے ہر بات تمہارے سامنے کھول کر کے رکھ دی، دین کا ہر مسئلہ تمہارے سامنے پیش کر کے رکھ دیا، اب اسی پر چلو گے۔ اسی لیے ایک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ ایک فرقہ ایسا ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہے؟ تو مشکات شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو لوگ میرے طریقے کو اختیار کریں گے و اصحابی، اور میرے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں گے، یہ جو لوگ ہوں گے، یہ جو گروہ ہوگا، یہ جو جماعت ہوگی، یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی جو لوگ ہوں گے وہ جو معاذ اللہ کو جہنم میں جائیں گے تو ہمیشہ نہیں رہیں گے، باقی بھی سب مسلمان ہوں گے، باقی بھی گروہ مسلمانوں کی ہی ہیں، لیکن وہ پہلے اپنے ان کاموں کی وجہ سے جو کہ قرآن و سنت سے ہٹ کر کریں گے، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیں گے، اس کے بعد پھر وہ جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہمارے عمل کو پرکھنے کا کہ ما انا علیہ و اصحابی، یہ بالکل صحیح حدیث ہے، اس میں کسی قسم کی یہ نہیں ہے کہ حدیث کے اندر ضعف ہے، بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو اب ہم اپنے عمل کو پرکھ لیں کہ ما انا علیہ و اصحابی پر ہمارا عمل پورا آتا ہے یا نہیں۔ اگر ہمارا عمل حضور کے طریقے کے مطابق نہیں موافق آتا، اگر ہمارا عمل کسی صحابی کے طریقے کے موافق نہیں ہے تو پھر یہ عمل کسی کام کا نہیں ہے۔ پھر حضرت عائشہ کے فرمان کے مطابق جو انہوں نے حضور کا فرمان نقل کیا جن کے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو کام میری لائی ہوئی تعلیمات کے اندر موجود نہیں ہے اگر وہ کوئی کر لے گا تو فہو رد، پھر وہ لوٹا دیا جائے گا، پھیر دیا جائے گا، پھر وہ اس کا عمل مردود ہے، وہ کسی کام کا بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس مہینے کے اندر خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، حضور کا درود پاک پڑھنا، یہ تو ہر وقت کرنا چاہیے۔ اس لیے دین کے اندر جس چیز کی تخصیص نہیں ہے ہمیں اس کی تخصیص نہیں کرنی چاہیے، ہر وقت حضور کا ذکر کرنا چاہیے، ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی الہی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گن گانے چاہیے، ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محسن سمجھ کر اپنی پوری زندگی کو ان کو سونپ دینا چاہیے۔ یا رسول اللہ اپنی خواہشات ہماری گئی ایک طرف، ہم اپنی زندگی حضور کے مطابق گزاریں گے، تو ہم میں سے ہر شخص دیکھے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جس کی 24 گھنٹے کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے موافق، ہم میں سے کتنے لوگوں کے گھر ایسے ہیں کہ ہم اپنے گھروں کا ماحول اسلام کے مطابق بنایا ہوا، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی 24 گھنٹے کی زندگی اور جن کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا حتیٰ کہ ظاہری شکل و صورت بھی ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی حضور کے موافق ہے۔ تو یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہے، عشق کا معیار، محبت کا معیار یہ ہے، اگر ہم میں یہ چیزیں موجود ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، پھر جنت میں جانے سے بھی کوئی چیز نہیں روک سکتی، پھر حوض کوثر پر حضور بھی ملیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوگی، اللہ کے دیدار بھی ہوگا، پھر سب کچھ ہمیں ملے گا۔ اور اگر ہم نے حضور کے راستے کو چھوڑ دیا تو پھر ہمارے لیے اسی میں ناکامی ہے۔
تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، اور بالخصوص اس مہینے میں آگے جتنے بھی جمعے آئیں گے انشاءاللہ 3 جمعے غالباً آئیں گے، ان تینوں میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، اور انشاءاللہ اگلے جمعے ہم یہ پڑھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کیسا تھا، حضور کی آنکھیں کیسی تھی، حضور کے رخسار کیسے تھے، حضور کے بال کیسے تھے، حضور چلتے کیسے تھے، حضور سوتے کیسے تھے، حضور جب دیکھتے کسی کو کیسے دیکھتے تھے۔ انشاءاللہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے تاکہ ہمارا ہر جمعہ آنے والا جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک سے منور ہو جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے عطر سے معطر ہو جائے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے ہر عمل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اما علینا البلاغ المبین۔